تو کھڑے ہو کر بھی وہاں پر کر سکتے ہیں. جی. آتا ہے آخر جب پیشاب سے انسان ناپاک نہیں ہوتا تو پھر کس چیز سے ہوتا ہے؟ تو رسم ڈال دی تو وہ ختم نہیں ہوگی. بالکل ختم ہوگی بھائی اس کو ختم کرنا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. جی جی اور میں نے تو شاید کہ آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا کہ جی بہت پہلے ہی اس پر پورا مہم چلائی، پورا ایک مشن چلایا ہے. جی جی میں نے جہیز دیکھا ہٹاؤ تھا. جی بیٹی بچاؤ. جی جی جہیز کو بالکل ختم کرو، جی شادیوں کو آسان کرو. جی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جہیز اگر لڑکا لڑکی والے خود اپنی حیثیت سے اس کو دے رہے لے لو. اگر کوئی مالدار شادی کر رہا ہے اور زیادہ جہیز دے رہا ہے تو اس کو شو نہ کرو، شو نہ کرو. جی اپنے آرام سے اس کو دو، پہلے دے دو جی جی تاکہ لوگوں کے درمیان نہ اس نے کتنا دیا. بہت سے جی لوگ یہ جی کہتے ہیں جی نا ہمارے پاس بہت مال ہے جی ہم تو اپنی بیٹی کو دیں گے. جی ٹھیک ہے بھائی دو، کس نے منع کیا ہے؟ جی پہلے ہی پہنچا دو. جی شادی میں جو آئے اس کو پتہ نہ چل پائے جی اس نے کیا کیا دیا ہے، تب ہم جانے آپ کو. لیکن بہت سے لوگ کیا کریں گے، دکھائیں گے کہ ہم نے اتنا مال دیا، جی اتنا جی زیور جی دیا، اتنا یہ دیا. کیا بات ہے؟ سب کو دکھانے کے لیے دے رہے ہو یا اپنی بیٹی کو دے رہے ہو؟ جی 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 تو اس طریقے سے یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. مہندی ہے، منگنی ہے، ان سب رسموں کو ختم کر کے سادہ نکاح کریں گے تبھی نکاح آسان ہوگا. جی ماشاء اور اللہ. شادیوں میں بہت سی کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے. بہت زیادہ بہت سارے پکوان ہوتے ہیں، بہت بہت سارے زیادہ کھانے ہوتے ہیں، آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینکتے ہیں. آدھا پھینک دیتے سوچتے ہیں یار شادی میں آئے ہیں، جی 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 تھوڑا سا جتنا منہ میں چلتا ہے کھاتے ہیں لیکن لے زیادہ لیتے ہیں. لے زیادہ لیتے تو ہیں. لہٰذا اور بہت سا کھانا بچ بھی جاتا ہے. جی میرا کہنا ہے جو کھانا بچ جاتا ہے اس کھانے کو کسی غریب کو دے دینا جی تو حضرت. بڑا ثواب ملے گا. آپ دیکھ لیں درگاہوں پر جا کے سامنے سے غریبوں کی لائن لگی ہے. جی حضرت. آپ کسی گلی سے نکل جائیں آج کل آپ کو جی لوگ مل جائیں گے جی جو حقدار ہیں واقعی اس کے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو خود کرنا ہوں گی. سب سے مین چیز تیجا دیکھیے، 40واں دیکھیے. 40 کا تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے حضرت، آپ یقین نہیں کریں گے، لوگ واٹس ایپ پہ کارڈ بھیج رہے ہیں، دعوتیں بھیج رہے ہیں کہ میرے والد کا 40واں، میرے والدین کا 40ویں میں جی حضرت کارڈ بھیج رہے ہیں. کارڈ بھیج رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں 40ویں کی. اللہ، بتائیے حضرت. یہ بالکل سراسر اس طریقے سے غلط ہے. جی دوسرے لوگ اس چیز کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں جی جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں. تیجا ہو، 40واں ہو، 10واں، 20واں، اس میں کھانا بنا کے لوگوں کی کارڈ بائی کارڈ دعوت کر کے بہت غلط کرتے ہیں. آج شادیوں میں جتنا خرچہ کر رہا ہے اتنا ہی مرنے پر بھی خرچہ کر رہا ہے. تعجب کی بات ہے. انسان کو چاہیے کہ یہ رسم جو پڑ گئی ہے نا اس کو بالکل ختم کریں، بائی کاٹ کریں. جی ورنہ اگر کسی غریب کا انتقال ہوتا ہے، بہت سے خوددار لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بلایا تھا میں بھی اسے بلاؤں گا، تو اس میں وہ قرض دار ہو جاتے ہیں. پتہ چلا انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک تو اسے غم ملا جی اور جی دوسری چیز وہ بیچارہ اس غم میں تو تھا ہی، جی ادھر قرض لے کر اور غمگین ہو گیا. جی اس جی کی زندگی تو ویسے ہی تباہ ہو جائے گی. جی کھانے والوں کو بھی شرم نہیں آتی، نہیں آتی، خوب چاٹ چاٹ کے کھاتے ہیں کہ تیجے میں کھا رہے ہیں جی، یا شادی میں کھا رہے ہیں، اور باندھ کے تک لے جاتے ہیں اپنے ساتھ. بتائیے اللہ اکبر، کتنی بڑی غلط بات ہے. جی لہٰذا کہ فلاں آدمی ہمارے گھر سے نہیں آیا، اس کے لیے کھانا دے دو. بتائیے. استغفر اللہ. اس رسم کو ہم سب کو مل کے ختم کرنا ہوگا جی کہ تیجے میں 40ویں میں ڈیگوں پہ ڈیگیں جو بنتی ہیں جی ان کا بالکل بائیکاٹ کرنا ہوگا کہ جی ایسا نہ کریں. جی صرف آپ ہی نہیں ہیں جی بلکہ اور بھی ہمارے غریب بھائی لوگ ہیں کہ جو ایسا نہیں کر سکتے. مہربانی کریں، آپ فاتحہ کرتے ہیں اگر تھوڑا سا سامان بھی اس میں رکھ لیں گے جی آپ کی فاتحہ ہو جائے گی. جی ثواب تو پہنچانا ہوتا ہے، ثواب ان کو پہنچ جائے گا. جی اور یہی بات اگر ہم کہہ دیں تو کل کو ہو سکتا ہے کوئی فتویٰ لگا دے جی کہ حضرت وہ تو دیوبندی ہو گئے، انہوں نے تو وہ تو وہابی ہو گئے، ایسا کہہ رہے ہیں. لیکن یہ تو دیکھیں کہ انسان کس طرف جا رہا ہے، جی یہ ہمارے لوگ ہمارے بھائی کس طرف جا رہے ہیں. جی 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 تیجے 40ویں میں آپ شادیوں جیسا برتاؤ کر رہے ہیں، شادیوں جیسا آپ رسمیں نبھا رہے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جی 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 الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں اور حضور اعلیٰ حضرت کے مشن پر چلنے والے ہیں. جی تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں بتایا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ اس طریقے سے قوم کو برباد کرو، جی 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 کہ اس طریقے سے آپ رسمیں ایجاد کرو اور رسموں پر رسمیں لاؤ
اور قوم کو تباہ اور بربادی کی طرف لے جاؤ. اعلیٰ حضرت امام البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوری زندگی حضور کے لیے گزار دی. تو ہم اعلیٰ حضرت کے مشن پر چلنے والے لوگ ہیں. ہمارے اور بھی غریب بھائی ہیں, ہمیں ان سب کو دیکھ کے چلنا ہے اور ان تمام رسموں کو ہمیں ختم کرنا ہے. جی ماشاء اللہ حضرت بہت اچھے. میں نے ایسا ہی ایک دیکھا بھی تھا, ایک مراد آباد کا کوئی گاؤں تھا, نام بھول گیا میں اس کا. ان لوگوں نے وہاں پر بورڈ لگایا تھا اسی چیز کا کہ شادی کو آسان کرو, نکاح کو آسان کرو, اور ماشاء اللہ بہت اچھی ہے. اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ شادی میں ڈی جے وغیرہ بجیں گے, وہاں پر کوئی بھی قاضی نکاح نہیں پڑھا سکتا. بہت اچھا کہا ہے. جی ایسے لوگوں کا ہم سپورٹ کرتے ہیں. ایسے لوگ اگر ہمیں مل جائیں نا تو ہم بہت آسانی سے اپنا کام کر سکتے ہیں. جی کہ اگر شادی میں ڈی جے رکھا تو اس کو بین کرو, اس پر جرمانہ بھی لگاؤ. جی اگر بالکل. گاؤں میں ڈی جے آ جائے تو اس پر 10,000 روپے جرمانہ ہے. جی گاؤں میں کوئی تیجا چالیسواں پر دوسرے لوگوں کی دعوت کرے, گاؤں والوں کی, چلو مہمان آ جاتے ہیں تھوڑے بہت, ان کے لیے تھوڑا بہت اگر بن جائے کوئی دقت والی بات نہیں, تو ان کے حقدار ہیں. گاؤں میں اگر غریب لوگ ہیں جی جی ان کو پوچھ لو. جی لیکن آج کل آپ دیکھو گاؤں میں اکثر مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ غریب حضرات موجود ہوں, تو ایسے لوگوں پر بھی جرمانہ لگنا چاہیے. جی بالکل. اتنا جرمانہ ہے اگر گاؤں والوں کو آپ نے شادیوں کی طرح دعوتیں بانٹی جی جی. اس طریقے سے. تو ماشاء اللہ حضرت یہ اس سوال کا بھی جواب ہمیں تفصیل سے مل گیا, اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ نے جو چیز بتائی ہے ہمارے ناظرین اس چیز کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. حضرت میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے کھڑے ہو کے پیشاب کر لی. اچھا. کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ناپاک. اب وہ سوچتے ہیں کہ اس پر مجھے غسل کرنا ہوگا, یہ کرنا ہوگا, وہ کرنا ہوگا. تو وہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں ڈال کے وہ چیز چھوڑ کے وہ مطلب عبادت سے دور ہو جاتے. اچھا. تو اس صورت میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ دیکھیں, کھڑے ہونے سے پیشاب کرنا جی منع ہے, کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے. جی جی لیکن اگر کہیں ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ آپ بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے تو کھڑے ہو کر بھی وہاں پر کر سکتے ہیں. جی. اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ معاملہ تھوڑا الگ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو بیماری ہو جائے. جی جی جی. زیادہ پیشاب بھی نہیں روکنا چاہیے. نہیں روکنا چاہیے. کھڑے ہو کے اگر سسٹم ہے تو کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں. دوسری چیز آپ نے بولا کہ ناپاک تو نہیں ہو جاتے ہیں. جی جی. کھڑے ہو کے کیا مطلب کہ پانی سے استنجا نہیں کیا؟ جی جی جی. اگر پانی سے استنجا نہیں کیا, جی پانی وہاں پر موجود نہیں تھا, جی مٹی وغیرہ موجود ہو جی اس سے استنجا کر لیں. جی جی ڈھیلا وغیرہ ہو, کوئی پتھر ہو, اس سے کر لیں. کاغذ ہو, اس سے کر لیں. جی اگر ایسی جگہ پر آپ پھنسے ہوئے ہیں جی کہ جہاں پر کوئی چیز نہیں ہے, جی نہ پانی ہے, نہ ڈھیلا ہے, نہ کاغذ ہے, کوئی چیز موجود نہیں ہے, جی آپ کو پیشاب لگ رہا ہے, جی آپ پیشاب تو کریں گے, جی پھر وہاں سے اٹھ بھی جائیں گے. جی تو اگر ایسی صورت بنتی ہے جی تو اب جہاں پر پیشاب لگ گیا کپڑے پر, جی اتنا کپڑا ناپاک ہو گیا, جی نہ کہ انسان ناپاک ہوا. یہ بہت ایسا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اتنا غور کرنے کا یہ مسئلہ ہے. جی 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 لوگ عبادت سے بھاگتے, اس جی. نے کہا آؤ بھائی نماز کے ہاں. لیے آؤ, کہتے ہیں ارے آج وہ پیشاب کر لی تھی, پانی نہیں ملا جی اور آج نہیں آ سکتے جی. نماز پڑھنے, جی آج جی. عبادت کے لیے. ہوں. تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر ایسی صورت آتی ہے تو انسان ناپاک نہیں ہوتا. جی یعنی پیشاب سے کسی حالت میں انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے, اگرچہ وہ استنجا کرے یا نہ کرے. پیشاب کے قطرے جہاں جہاں پر لگ جائیں گے, پیشاب جہاں جہاں پر لگ جائے گی وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا. اب معاملہ یہ سامنے آتا ہے, آخر جب پیشاب سے انسان ناپاک نہیں ہوتا تو پھر کس چیز سے ہوتا ہے؟ تو انسان ناپاک ہوتا ہے جیسے شادی شدہ اگر ہو جی اور بیوی سے اگر اس نے میل کیا جی تو وہ ناپاک ہو گیا. جی ٹھیک, نائٹ فیل ہو گیا, جی رات جی میں سو رہا تھا, جی. ہاں یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ آتا ہے. نائٹ فیل ہو گیا جی تو ناپاک ہو گیا. جی ان چیزوں سے یعنی منی کے خارج ہونے سے انسان ناپاک ہوتا ہے, جی جی نہ کہ پیشاب سے ناپاک ہوتا ہے. جی جی پیشاب سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے. جی جی. مطلب پیشاب اگر اس کے لگ گیا ہے یا انہوں نے کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا ہے تو اس پر غسل نہیں آیا. ہاں غسل فرض نہیں ہوا ہے, جی لیکن اب پہلے بات وہ کپڑا اتار دے گا اگر اس پر پیشاب لگ گیا. ظاہر سی بات ہے اس پر تھوڑا بہت لگ جائے گا تو جی. اس کپڑے کو بدل کر
جی اور وضو بنا کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور جس کپڑے پر جیسے پیشاب لگ گیا ہے تو پیشاب تھوڑا سی لگتا ہے، پورا تو لگے گا نہیں، تو اس کپڑے کو دھو کر پاک کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل، اس کو دھو کر اور پاک کر کے آپ کو پڑھ سکتے ہیں نماز۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پورا کپڑا نہیں ناپاک ہوتا ہے، جی 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 جتنی جگہ پر لگتا ہے جی جی اتنی جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، جی، مطلب اس میں پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں۔ پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تو حضرت بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہلکا سا بھی پیشاب کا قطرہ لگ گیا تو انسان یہ سوچتا ہے یہ کپڑا ہی ناپاک ہو گیا، پورا کپڑا جی دھو ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس ابھی کپڑے نہیں ہیں اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو حضرت یہ چیز ماشاءاللہ بہت اچھی بتائی آپ نے، اور یہ مسئلہ بہت زیادہ بھی پیش آتا ہے ہر کسی